مجھے انوائٹ کیا تھا لنڈن میں یونیورسل پیس فیڈریشن جو کہ بین الاقوامی امن کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں، اور اس فورم کے اوپر پوری دنیا سے مختلف ممالک سے سارے کانٹیننٹ سے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو میں نے صرف ویری بریفلی یہی بتایا کہ بین الاقوامی امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ بین الاقوامی انصاف نہیں ممکن ہو سکتا۔ اگر آپ کا UN کا چارٹر ہے اور ریزولوشنز ہیں اور مسائل حل نہیں ہوں گے تو ٹینشنز ہوگی، اس کو حل کریں۔ مجھے موقع ملا برطانیہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو فارمر رہے ہیں مارک لائل گرانٹ، سر مارک لائل گرانٹ، ان کے ساتھ میری ایک بڑی ڈیٹیل مفصل بات ہوئی یہی اس ریجن کے متعلق، اور یہ کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، اس خطے میں کیا ہے، کشمیر کے مسئلہ پہ، پیلسٹائن کے مسئلہ پہ، اس کی بھی رپورٹ میں نے کنسرن لوگوں کو بھیجی۔ تیسری میری وہاں ملاقات لارڈ فیلڈ مارشل دترے، جو کہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے ہیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی رہے ہیں، تو ان کو بھی میں نے نقطۂ نظر پاکستان کا دیا کہ پاکستان ایک پیس لونگ ملک ہے، اور ہمارا کسی کے خلاف اگریسو ڈیزائن نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری میں ہم اپنا رول ادا کریں۔ تو یہ جو یونیورسل پیس فیڈریشن والے لوگ تھے، ان کو تو میں نے یہ بتایا کہ پاکستان تو اس حد تک امن کے لیے کام کرتا ہے کہ ایک وقت میں یونائٹڈ نیشن کا جو پیس کیپنگ فورس ہے اس میں پاکستان کا کنٹینجنٹ سب سے بڑا تھا، اور وہ اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ ہم ایک اپنی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، جب ملک سے باہر کہیں بھی جائیں تو قطع نظر اس کے کہ ہمارا کس صوبے سے تعلق ہے، کس جماعت سے تعلق ہے، کس پیشے سے تعلق ہے، ہم باہر پاکستانی ہوتے ہیں اور ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ میں نے وہاں کی۔ آج اب اس گفتگو کا میں اس میں 2-3 پوائنٹس میں ٹچ کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو پیلسٹینین کا ایشو ہے، اور اس پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر UN کا چارٹر بھی ہے اور UN کے ریزولوشنز بھی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا چیپٹر 6 اور 7 جو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملک بین الاقوامی امن کو تھریٹن کرے، صرف تھریٹن کرے، نمبر 1، یا اس کو بریچ کر دے یا کہیں ایگریشن کر دے، تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے جس پہ پوری دنیا یقین کرتی ہے اور سب سگنیٹریز ہیں۔ اس میں پھر انہوں نے اسٹریٹجی بتائی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیسفلی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ جو ایشو کھڑا ہوا ہے یہ بین الاقوامی امن کو متاثر کس حد تک کر سکے گا۔ آج دنیا میں کوئی 32 ایسے ایشوز ہیں جو کانفلکٹس دنیا میں ہو رہے ہیں، ان میں جو پرومیننٹ ہیں وہ ایک یوکرین کی جنگ ہے، ایک پیلسٹائن کا ایشو ہے جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈارمیٹ تھا، کیا ہوگا، یوکرین کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا۔ تیسرا جو ہے وہ تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی کے ایشوز ہیں۔ دیکھیے وہ ایک سمرنگ ڈسکنٹینٹمنٹ ہے، اندر لاوا ابھر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ چوتھا کشمیر کا ہے، آپ اس کو آنکھیں بند نہ کریں، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کا رائٹ ہے، اور 75 سال میں آپ ان کو سرنگوں نہیں کر سکے۔ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا تو اس کو لائٹلی نہ لیا جائے دنیا کو، اور یہی بات میں نے باہر بھی بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً آپ کا جو ایشوز ہیں وہ یہ آذربائیجان وغیرہ کے ساتھ جو مسئلہ ہو گیا ہے، کانگو کا ہے، ہیتی کا ہے، اور آپ کا لیبیا کے اندر ڈسکنٹینٹمنٹ اور سول وار ہے، آپ کا سیریا کا ایشو بنا ہوا ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بین الاقوامی جنگیں ہوتی ہیں یہ کوئی پلان کر کے شروع نہیں ہوتی، یہ ایکسیڈنٹل بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور ابھی تو جو جنگ اگر ہوگی اللہ نہ کرے ہو تو اس میں تو ہیومینٹی کی تباہی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یونائٹڈ نیشن کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ پیلسٹینین کا ایشو ہو یا کشمیر کا ایشو ہو یا کسی بھی ایک اوپریس نیشن کا ہو، اس کو وہ غور سے دیکھیں۔ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار کیسے شروع ہو گئی تھی، ایک وہ آرچ ڈیوک فرڈینینڈ، ایک ان کے کراؤن پرنس تھے آسٹریا ہنگری کے، ان کا قتل ہو گیا، وہ سربیا کے ماتھے لگ گیا،
انہوں نے کہا چھوڑتے نہیں ہیں، انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا، کوئی پتہ نہیں تھا، آؤٹ آف دی بلیو ایک مرڈر ہوا، اس کے بعد ورلڈ وار کی پلاننگ شروع ہو گئی، اور ایک طرف یہ ہو گیا آسٹرو ہنگرین اس وقت امپائر تھی جو بہت بڑی تھی، اور ان کے اندر بھی آنکھوں کے اندر خون تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار ایسی ہوئی کہ آسٹریو ہنگیرین جو امپائر تھی وہ تتر بتر ہو کے ختم ہو گئی، اور 2 کروڑ لوگ فرسٹ ورلڈ وار میں لقمہ اجل بن گئے، 2 کروڑ 19 to 20 ملین، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً 6 ملین جو تھے وہ جو تقریباً 60 ملین یعنی 6 کروڑ لوگ افیکٹ ہوئے، اور یہ جنگ لگی اور تباہی و بربادی ہوئی۔ تو اس لیے ہم فوروارن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بنا ہے تو اگر آپ نے پیسفلی نہیں عرض کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس ملک کی جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو نہیں مانتا اور ریزولوشنز کو نہیں مانتا، خواہ وہ انڈیا ہے یا اسرائیل ہے، تو ان کا آپ ڈپلومیٹک آئسولیشن کریں، یعنی ان کو سفارتی طور پہ بائیکاٹ کر دیں۔ اگر وہ کام نہیں چلتا، اس پہ بھی وہ قابو نہیں آتے، تو پھر اکنامک اسٹرینگولیشن کریں، یعنی معاشی پابندیاں ایسی لگائیں ان کے اوپر کہ وہ پابندیاں اتنی کہ میں وہ پڑھ رہا تھا آرٹیکل، اور اس میں لگا ہوا کہ نہ کوئی جہاز جائے گا فلائٹ اس کے ملک میں، نہ ریل کا لنک ہوگا، نہ روڈ کا لنک ہوگا، نہ سی کا لنک ہوگا، نہ ٹیلی گراف کا لنک ہوگا، نہ ریڈیو کا لنک ہوگا، یہ کر کے اس کو پریشرائز کیا جائے۔ اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے اور بین الاقوامی امن کو جس میں ورلڈ وار کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یونائٹڈ نیشن آتھورائزڈ ہے کہ وہ ایک فوج تیار کرے، اور وہ فوج جا کے ان کو ملیٹریلی اس ملک کو سبق سکھانے کے لیے، اور وہ جو فوج تیار کی جاتی ہے اس کی ایک کمیٹی بنے، اس میں جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے چیف آف آرمی سٹاف اس کے ممبرز ہوں گے، اور وہ یہ فیصلہ کریں گے اور وہ سب کمیٹیاں بنائے گی، اور پھر وہ حالت جنگ میں بلاکٹ بھی کریں گے اس ملک کا۔ اگر یہ خطرہ، یہ ڈر ہو اسرائیل کو، ایک اتنا سا ملک ہے جس کو میگنیفائنگ گلاس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی جرت کر رہا ہے کہ وہاں بچے بھی قتل ہو رہے ہیں، عورتیں بھی بیچاری ہلاک بھی ہو رہی ہیں، بیوہ بھی ہو رہی ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، اسکول بند ہو رہے ہیں، ہاسپٹل بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر ہماری جو ریکمنڈیشن ہے وہ پھر یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے وہ یا تو پٹ اپ کرے اور یا اس کو ڈسبینڈ کر دیا جائے، اور نئے آپ دیکھیں، آپ نے پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن بنائی تھی کہ کانفلکٹ ریزولوشن ہو، وہ جب فیل ہوئی تو کوئی کام نہ، اس کو چینج بھی نہیں کیا، اس کو رہنے دیا، تو دوسری جنگ عظیم آ گئی، اور دوسری جنگ عظیم کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرائے گئے۔ ابھی آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی اگر بات نہیں مانتا، اس نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کو کہا ہے کہ مت کریں ایسے، آپ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ اچھا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اتنی جرت اور اتنی آڈیسٹی جو ہے وہ چلتی، تو اس لیے یونائٹڈ نیشن کے ادارے کو ضرور اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس کو ری آرگنائز کر کے اس کو پوٹنٹ بنانا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز جو ہیں یہ زبانی جمع خرچ کی بجائے OIC کی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے تو اپنا ایک پرزور دیکھیں، آپ کے 57 مسلمان ممالک ہیں، اس میں تقریباً صرف 13 ایسے ملک ہیں جن میں اسرائیل کا پاسپورٹ نہیں چلتا، باقی جتنے 44 ممالک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کا پاسپورٹ بھی چلتا ہے، کوئی 30-32 نے ان کو ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے۔ ہم اس کو نہیں روکتے آپ نے ریکگنائز کیا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اگر انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتا ہے اور اس میں قتل و غارت مسلمانوں کا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو ہمیں کھڑے ہو کے اپنی آواز دینی چاہیے۔ سب سے زیادہ گیس کے ذخائر، سب سے زیادہ آپ کے پاس تیل کے ذخائر، سب سے امیر ممالک مسلم ممالک ہیں، اور ہم آج اتنے بے بس ہیں کہ وہ تقریباً 20 لاکھ 23 لاکھ لوگوں کو قید خانہ، اور ادھر سری نگر کے اندر ایک قید خانہ بنا ہوا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہمیں یونائٹ ہو کے ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے، جو کہ بڑی پورٹنٹ فورس ہے، تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگ ہیں، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، تینوں آپ کی جو یہ جو سیکنڈ لائن فورسز، رینجر، FC، جتنے ان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں
پلس وہ سویلین لوگ جو کہ پیڈ آؤٹ آف ڈیفینس ہیں. تو یہ تقریباً 35-40 لاکھ لوگوں کا یہ ہے جس کا مجھے اعزاز ہے کہ میں اپنی بڑی انکساری کے ساتھ میں تو ورکر رہنا چاہتا تھا, مجھے انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا, تو یہ ہماری آواز جانی چاہیے. اور اس مسئلے پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر حکومت منظور کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہاں کچھ والنٹیئرز بھیجنے ہیں, کوئی رضاکار, کوئی سوشل ورک کے لیے, کوئی ڈاکٹرز, کوئی نرسز, کوئی ایکس سروس مین سوسائٹی اس کے لیے پوری مدد کے لیے تیار ہے اور ہمارے لوگ وہ وہاں جا سکتے ہیں. یہ تو بات تھی. دوسری بات میں ٹیررزم کی ہمارے عزیز صاحب نے بات کی ہے, یہ بڑی دکھ دہ بات ہے اور یہ جو لاسز ہے یہ ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے. آئے دن ہمارے جنگ میں اتنی کیجولٹیز ڈیلی نہیں ہوتی جتنی جی آج 14 لوگ ادھر شہید ہو گئے ہیں, 13 لوگ ادھر شہید ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پوری قوم بھی سن رہی ہے کہ یہ جو ہے نا مذہبی انتہا پسندوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ میاں والی کی پوسٹ کے اندر گھس جائیں یا میران بیس میں گھس جائیں یا P3C اورین کو اٹیک کریں یا ہمارے جو سب جہاز ہیں وہ ان کو جو ہمارے مانیٹر کرنے والے ان کو. اس کے پیچھے بھی حنود و یہود کا ایک پورا وہ مرکز ہے. ابھی یہ جو کچھ ابھی بھی ہوا ہے, ابھی میاں والی کے اوپر کرنے کے لیے جرت کی گئی ہے, اس کے پیچھے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا نے اپنے طور کے اوپر پہلے کیا کیا ہے کہ انہوں نے TTP کے ساتھ رابطے میں, ابھی انہوں نے TTP کا اتحاد کیا ہے BLA, BLF اور BRA کے ساتھ کہ آپ اکٹھے ہو جائیں, فنڈز بھی ہم دیں گے آپ کو. پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو آپ کی جماعت ہے جماعت الاحرار اور حزب الاحرار, ان کا بھی آپس میں گروپ بن گئے تھے, ان کو بھی اکٹھا کیا ہے. تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 22 ارب روپیہ ابھی تک یہ دے چکے ہیں اور انہوں نے ایک الگ بجٹ بنا. تیسرا ایک اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ راہ اس کو ہینڈل کر رہا ہے. 10 بندوں کی ایک کمیٹی ہے راہ کی, جنہوں نے تقریباً ایک 7000 لوگوں کی ایک فوج تیار کر رہے ہیں, جس کا کام یہ ہوگا وہ ایسے گارڈز ہیں جو سی پیک کو ناکام بنائیں گے. پاکستان چائنا بزنس کا جو ہمارا وہ ہے سی پیک, اس کو وہ ناکام بنانے کے. تو اس لیے دشمن باہر بھی ہے, دشمن جو ہے پاکستانیوں کے فیس میں, لوکل فیسز میں اندر بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ ہم پورے بحیثیت قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی سیکورٹی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں. آئے دن یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی بیٹیاں بیوائیں, ان کی وائفز ہیں, ان کی پیرنٹس ہیں اولڈ, جن کو انہوں نے دھیان رکھنا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں یہی اپیل کروں گا ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے کہ ہم سارے اپنے طور کے اوپر فلی سپورٹ کرتے ہیں اپنی آرم فورسز کو, اور پوری قوم بھی ان کے ساتھ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جیسی ان کی کمر توڑی تھی نیشنل ایکشن پلان بنا کے, اور آپ نے نیکٹا بنایا اور آپ ان کے پیچھے گئے, ان پہاڑیوں سے ڈسلاج کیا آپ کی نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کی. ابھی اللہ کے کرم سے یہ ایک ریاست کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے. تو اس میں ایک تو اندرونی ہمارا اتحاد ضروری ہے, یک زبان ہو کے ہم آگے چلیں, اپنی انٹیلیجنس کی ایجنسیز کو بھی بتائیں, آپ کے نالج میں اگر کوئی چیز ہے, کوئی مشکوک بندہ ہے تو کہیں داخل ہوتا ہے تو اس کو بتائیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ بیرونی سطح کے اوپر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی, ہمارے سفارتکار بھی یہ بھی دیکھیں کہ بین الاقوامی دنیا کے اندر بھی ہمیں ایکسٹیریئرلی بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ دشمن ہمارے کیا کر رہے ہیں. یہ اپنے طور کے اوپر یہ کبھی بھی اتنے بڑے اٹیک, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ جہازوں پہ حملہ کرنے کا بینیفیشری کون ہے؟ کیا کسی مسجد کا یا کسی شریعت کا فالوور ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے کرم سے. ہمارا ملک تو نظریاتی ملک ہے, ہم نے تو اللہ کے نام پہ ہی حاصل کیا ہے. ہم سے زیادہ مسلمان یا مجاہد یا کون ہوگا جو اپنے اس کے اوپر, ہم ایک ہمبل طریقے سے چلنے والے ہیں. تو دہشت گردی کی ان وارداتوں کی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کلی طور کے اوپر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہم یہ سلوٹ کرتے ہیں اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو جن کے حوصلے بلند ہیں اور وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں, ساتھ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا رہے ہیں. تو اس کوشش میں پوری قوم کو اپیل یہ کی جائے گی کہ ہم اپنی ساری سوچوں سے, اپنی جماعتوں سے, اپنے اداروں سے, اپنی ہر چیز سے اوپر اٹھ کے پاکستانی اور ایک مسلمان بن کے اس دھرتی کا دفاع کریں, اور ہماری فوج کی طاقت ساری جو ہے
ان کے ہتھیار نہیں ہیں. فوج کی ساری طاقت قوم کی دعائیں ہیں اور قوم کی سپورٹ ہے ساری, اور ہم سارے ان کے ساتھ ہیں. اس کے اوپر جو ابھی عزیز صاحب نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا, آپ دیکھیں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ ہے, ایک تو ملٹری کورٹ کا پیچھے آیا تھا جس کی سن سیٹ کلاس تھی کہ 2 سال کے لیے ملٹری کورٹ بنائیں, اس کے بعد ختم کریں. اس کی کانسٹیٹیوشن میں گنجائش نہیں تھی تو وہ ختم ہو گئی. لیکن کچھ ملٹری کورٹس ٹریڈیشنلی آرم فورسز کے اندر ہوتی ہیں. دنیا کی ہر فوج میں ملٹری کورٹس ہوتے ہیں. جیک برانچ ہے ہمارے اندر, جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, وہاں اس کو پورا ڈیفنس کا حق ہوتا ہے, اس کے وکیل آتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. اور پھر جو سویلینز بھی کئی پیڈ آؤٹ آف ڈیفنس فنڈ اور اندر ہوتے ہیں, وہ مول اور وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ یادیو جیسے لوگ ہیں جو پکڑ کے آپ نے کی ہے, سویلین ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ملٹری کورٹ کے اندر یہ نہیں آئیں گے, چونکہ سول کی کورٹوں میں ایک ایک کیس جو قتل کا قانون قتل کا کیس بھی 20-25 سال چلتا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے نہیں وٹنس نہیں تھا, گواہ نہیں تھا. آپ نے یہ دیکھا پاکستان میں کیا ہوا کہ ایک گاڑی, ایک وڈیرے کی گاڑی کے نیچے ایک بندہ آ گیا, ہم نے اس کا لائیو فوٹو دیکھا, ہم نے سب کچھ دیکھا. کورٹ میں گیا, کورٹ نے کہا وٹنسز بتائیں, آپ کی وٹنسز کمزور ہیں, اوکے یہ بندہ رہا ہو گیا. آپ کا یہ عدلیہ کا نظام ہے, اس میں بھی ریفارمز چاہیے آپ کو. لیکن یہ جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر ہم اپیل کریں گے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کو بھی اور اپنے آنریبل ججز کو بھی کہ اس کو ریویو کیا جائے. اور یہ جو نظام ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ملک کے نقصان کرتے ہیں, قومی سلامتی پہ حملہ آور ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کے حوصلے بڑھیں گے. یہ تو ٹرائل ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر, اس کو پورا ڈیفنس کا حق ہوتا ہے. اور ہم سب کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, فوجی ہو یا غیر فوجی ہو, ہم کبھی بھی کسی بے گناہ بندے کے اوپر کرنا جو ہے, وہ کہتے ہیں 9 آپ گناہ گار چھوڑ دیں, ایک بے گناہ کا قتل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کبھی بھی افواج پاکستان کی جو ملٹری کورٹس ہیں, ان کا ایک رانگ امپریشن ہے کہ یہاں شاید وہاں قانون کو نہیں چلتا. پورا ہوتا ہے, اس کو اپیل کا حق ہوتا ہے, پھر اس کو سول کورٹس کے اندر بھی ان کی محدود وہ سنوائی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس فیصلے کے اوپر بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں یہ لاسٹ ایک پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان کے اندر سے کچھ جو تارکین وطن ہیں جو انلیگلی آئے ہوئے ہیں, امیگرینٹس ایسے جن کے پاس کوئی نہ پاسپورٹ ہے نہ کاغذات. آپ دیکھیں ہم دھماکوں کا شکار ہیں, ہم ٹیررزم کا شکار ہیں, ہمارے اوپر قتل و غارت ہو رہی ہے, تو ہمیں احتیاط تو کرنی ہے. ابھی یہ تو دنیا کا کوئی ملک بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں, آپ انلیگل امیگرینٹ ہیں, تو وہ آپ کو کہنے جی صاف کارنر رکھیں جی یہ کریں. ابھی جو حکومت کا فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف غیر قانونی لوگوں کو, اور ان میں سے بھی بہت سے والنٹیرلی واپس جا رہے ہیں, اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست, میڈیکل کا, ٹرانسپورٹ کا وہ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ سینکس جو ہے نا, ضرور کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے. میں دیکھ رہا تھا برطانیہ میں نے کہا جی آپ کے پاس اگر ایک انلیگل امیگرینٹ ہو تو کیا آپ کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہماری پالیسی کے 3 حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے بارڈر مانیٹر کریں, کوئی بندہ انلیگل اندر داخل نہ ہونے پائے. نمبر 2, اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کو ڈیٹین کر لیں, ڈیٹین کر کے اس کو اریسٹ کر کے اس کو ڈیپورٹ کر دیں. تو میں نے کہا یہاں تو کئی انلیگل آئے ہوئے ہیں, اور ان کے تو بچے بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کہ یہاں برٹش نیشنل ہوں گے یا یورپ کے نیشنل ہوں گے, ان کا نو کویسچن. آپ کو جن صاحب کسی نے غلط بتایا, اگر انلیگل امیگرینٹ ہے اس کے بچے اگر 5 پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں, پورا خاندان کو ہم آؤٹ کر دیتے ہیں بیکاز ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن جو ہمارے افغان ریفیوجیز ہیں جو تقریباً 3 سے 4 ملین ہیں, 4 ملین, ان میں سے 1.7 ملین 17 لاکھ لوگ ایسے تھے جو کہ انلیگل ہیں. ان کو ہم جو افغان ہمارے بھائی ہیں, پیپل ٹو پیپل ہمارا محبت کا رشتہ ہے. افغانستان میں کئی دفعہ پرو انڈین حکومتیں بھی آئی ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. ہم ان ریفیوجیز کے لیے اپنے سین ہم نے کھولے ہوئے ہیں اور ہم ان کی ہر لحاظ سے لک آفٹر کریں گے. لیکن یونائٹڈ نیشن کو اور بین الاقوامی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ریفیوجیز کا بھی ایک ایشو یونائٹڈ نیشن کا ہے کہ ان کے لیے کچھ سپورٹ چاہیے, تو ان کے لیے بھی کریں اور ان کا پیسفل ٹرانسفر ہونا چاہیے ٹو دیئر کنٹری. ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن انلیگل امیگرینٹ ہاں افغانستان سے ہو, بنگلہ دیش سے ہو, انڈیا سے ہو, کسی بھی ملک سے ہو,
اور یہاں آ کے وہ کچھ نہ کچھ کارروائی کر رہا ہو تو ہمیں حق پہنچتا ہے، کسی بھی ملک کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کرے اور وہ اس کو لے کے چلا جائے۔ تو یہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی بیٹر پالیسی ہے، اس کو نشانہ ہمارے باہر سے لوگ بھی بناتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ انلیگل امیگرینٹ کو بھیج رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی افغانیوں کو بیچاروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اٹھا کے، تاکہ ایک حکومت کے خلاف حقارت کا ایک ویو پوائنٹ تیار کیا جائے، اس کی بھی ہمیں ڈسکریج کرنی چاہیے۔ تو یہ بریفلی میں نے 3-4 پوائنٹ بتا دیے ہیں۔